الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعدی حمدی والصلاح فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الاباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کا کوئی مثل و مانند نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، یہ شعبان المعظم کا دوسرا جمعہ ہے. عزیزوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات حدیث مبارکہ سماعت فرما چکے ہیں 2-3 جمعہ سے پیشتر، کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اللہ کا مہینہ رجب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام سے اپنے حبیب کو سرفراز فرمایا اور شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقوع پذیر ہوئی. اور اسی طرح یہ رجب شعبان کا مہینہ، جس کی نسبت سید انبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے. شعبان شہری فرمایا آقا نے، شعبان میرا مہینہ ہے. تو نبی مکرم کے تصدق سے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں بھی ایک خاص رات عطا فرمائی، جس کو ہم لیلۃ البرات کہتے ہیں. عزیزوں اور بزرگوں، یہ رات بھی بڑی اہمیت کی رات ہے. یقین جانیں اللہ رب العزت ایسا ہم پہ رحمان و رحیم ہے، مہربان اور رحم و کرم فرمانے والا ہے کہ اس کی مثال انسان اپنے وجود سے لے کے فنا ہونے تک ایسے رحم و کرم والی ذات نہیں پا سکتی. وہ ذات خداوندی ہے کہ جس ذات خداوندی نے ہم پہ بے پناہ رحم کرم فرمایا.
ویسے تو اللہ رب العزت کے ان گن بے حساب احسانات بندے خدا پر ہوا کرتے ہیں، مگر ان میں سے ایک احسان عظیم کہ اس نے ہم کو اپنے محبوب رحمت للعالمین کی امت میں پیدا فرمایا، اور ان کی انسیت، ان کی خیر خواہی کی بنا پر، ان کے تصدق سے اللہ رب العزت نے ہمیں لیلۃ البرات بھی ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ جو رات ہے بڑی اہمیت کی رات ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں کہ صحابہ اکرام، ذات مقدس محمد رسول اللہ سمیت سب کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو خدا کی ترستی میں یہ مزید روزمرہ زندگی سے اضافہ فرماتے تھے، کثرت عبادت کیا کرتے، اور شعبان کا مہینہ آتا تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام ایسا اہتمام فرماتے کہ روزے اور قیام اللیل میں کثرت فرماتے، کہ ایسا ہوتا کہ رمضان مبارک سے روزے مل جاتے اور بسا اوقات توقف بھی فرماتے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کا عملی کردار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنی امت کے لیے، کہ دیکھو استقبال رمضان کے لیے کشاں دل جوئی کے ساتھ، اللہ رب العزت کی رضا طلبی کے ساتھ اس کی طرف پوری الفت، محبت، معیت کے ساتھ رجوع ہونے کا نام شعبان کا اہتمام ہے۔ رمضان کا استقبال شعبان کے اہتمام سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم شعبان کا اہتمام اچھے سے اچھا کریں گے تو رمضان کا استقبال شان شان ہوگا، کیونکہ رمضان سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ سارے ماہ کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ تو اس سردار والے مہینے کا استقبال اچھے اہتمام سے ہونا، کیسے ہونا؟ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں یہ آقا علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے، نوافل کی کثرت شروع کر دیتے، کیونکہ رمضان کا استقبال اس طریقے سے ہونا۔ صحابہ کا معاملہ بھی ایسا ہی، اور دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبنا وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان سے ملا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ طلب، یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں، اس طرح کی دعا، اور پھر کثرت عبادت، یہ طریقہ، یہ طرز صحابہ کا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، اور ہم میں جو کوئی اس طرز زندگی کو اختیار کرتا ہے تو یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ اپنی قربت کے پھریرے عطا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا یہ طرز ہے، یہ زندگی کا قرینہ ہے، جسے ہمیں اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی چندہ ضرورت ہے۔ یقیناً ہم بندے ہیں، اور بندوں کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کی آمیزش جو ہوئی ہے بندگی میں بین الخطئی والنسیان، یا تو خطا ہوتی ہے یا بھول چک ہوتی ہے۔ بہرکیف یہ ایام جو مبارک ہیں، برکت والے ہیں، ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم فوری رجوع ہو جائیں، نسیان سے نکلیں، خطا کو ترک کریں، خطاؤں کو دل کی گہرائی سے خدا کی رضا طلبی کے ساتھ بالکل تی دست ہونے کی جد و جہد میں لگ جائیں، اور خدا ترستی اختیار کریں، توبۃ النصوحہ اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اہتمام میں جٹ جائیں، اور شان رمضان کا استقبال کریں۔ اور کثرت استقبال کے بارے میں آتا ہے، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے بارے میں میرے آقا بارہا ارشاد فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان اول کی طرف جلوہ گری فرماتا ہے، اور اپنے ان بندوں کی طرف نظر فرماتا ہے جو تمام گداز بستروں میں مخلوق چلی جاتی ہے تو یہ خالق کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ ایک طرف فطرت بشری آرام، استراحت کی طبیعت ہوتی ہے،
مگر خدا کو راضی کرنے کے لیے اس آرام کو ترک کر کے نرم نازک بستروں کو چھوڑ کر گرم لحافوں کو چھوڑ کر سردی کا خیال کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں بندے حاضر ہوتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور ان پہ خصوصی انعام فرماتا ہے، اور تمام بندوں سے استثنائیت ان کے اندر اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب وہ جب مانگتے ہیں تو اللہ عطا کرتا ہے، جب وہ سوال کرتے ہیں تو ان کے سوال کو پورا فرماتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، مگر شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آقا علیہ السلام نے خصوصیت سے بیان کیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ رات بخشش کی رات ہے۔ یہ رات کیا ہے؟ بخشش، خصوصی بخشش اللہ فرماتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو خصوصی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، عفو درگزری فرماتا ہے، معافی و تلافی کا معاملہ فرماتا ہے، حساب و کتاب جدید طریقے کا فرشتوں کے حوالے فرماتا ہے، اور خزاں کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے جو فیصلے اللہ نے فرما دیے وہ سپرد کیے جاتے ہیں فرشتوں کو۔ جس بندے کا جو معاملہ ہے وہ سب فرشتوں کے حوالے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے موت کا فیصلہ ہو جاتا، اور بعض نیمِ غفلت میں رہتے ہیں اور ان کے لیے خوشخبریوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب سپرد ملائکہ اللہ تعالیٰ اسی رات میں فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ آرام فرما رہی تھی کہ آپ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ، پیٹ مبارک، شکم مبارک پہ ہاتھ پھیرا، دیکھا کہ پیٹ پورا پیٹ کو لگ گیا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے اتنا تو لیجئے کہ آپ شکم سے ہو جائے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ دیکھو آخرت کی فکر ایسی ہے کہ اس کے سامنے یہ معاملہ کچھ نہیں ہے۔ آپ اتنے کثرت سے روزے کیوں رہتے ہیں؟ کچھ آپ وہ بھی کیجئے۔ تو بولے میں چاہتا ہوں کہ جو رات ہے یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ قدر و قضا کے فیصلے فرماتا ہے۔ جب میری موت کا فیصلہ ہو تو میں چاہتا ہوں جب میرا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں قیام اللیل اور صائم النہار ہوں۔ دیکھیے آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ رات بھر جاگنا اور دوسرے دن روزے سے بولیے رہنا۔ یہ خصوصی اہتمام یہ سب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے، اور آقا علیہ السلام کی وہ عاجزی انکساری خدا کی بارگاہ میں کہ آپ کیا ہیں پہلے سمجھیں۔ آقا علیہ السلام جب اتنے بڑے مرتبے پہ ہونے کے باوجود، اتنے مقدس مقام پہ ہونے کے باوجود، خدا کی قربت اور اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات آپ پہ ہونے کے باوجود، آپ اس طرز کا، اس طریقے کا زندگی کا قرینہ بنا کے امت کے لیے اپنے اسوے کو پیش کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے بندگان خدا اگر تم بندگی کا سلیقہ، طریقہ، منہج چاہتے ہو تو تم میرے حبیب کی زندگی دیکھو۔ حبیب کی زندگی کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آئے تو کثرت ذکر و اذکار میں لگ جائیں، اور 15ویں شعبان آ جائے تو کمر بستہ ہو کر اللہ کو منانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور رات بھر قیام اللیل کریں، جتنا جس کو اللہ نے دیا ہے کثرت عبادت کریں، اور رات میں سحری کریں، دوسرے دن روزہ رکھیں، کیونکہ اس دن تمہارا نام اعمال، تمہارا دفتر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اللہ فیصلے فرماتا ہے، اور روزی کا فیصلہ ہوتا ہے، عمر درازی کا فیصلہ ہوتا ہے، موت کا فیصلہ ہوتا ہے، جو پیدا ہونے والے ہیں ان کے پیدائش کا فیصلہ ہوتا ہے، سال بھر کے سارے کار جو بھی ہے کام اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سپرد فرماتا ہے۔ تو فیہا یفرح کل امر حکیم کے اندر یہی کو مفسرین نے بیان کیا کہ سارے بڑے بڑے احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو
اب سوچیں آپ، جب ہمارے فیصلے ہو رہے ہوں، اللہ رب العزت ہمارے فیصلے یوں تو پہلے ہو چکے ہیں، عالم ارواح کا معاملہ سب ہو چکا، مگر مزید برآں یہ نظام ہے، یہ طریقہ اللہ نے بنایا ہے، یہ قانون خدا ہے، ایک طرز، ایک رول ہے یہ طریقے کا قدرت کی، کارخانے قدرت میں، کہ وہ ہر سال 15ویں شعبان کی شب سال بھر کے جو معاملات ہونے والے ہیں بندگان خدا کے، وہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، تجدید ہوتی ہے۔ اب اس میں مفسرین بہت سارے چیزوں کی شرح فرماتے ہیں کہ دیکھو، یوں تو قرآن جو نازل ہوا وہ خضر میں نازل ہوا، مگر وہاں سے جو سدرۃ المنتہا ہے وہاں فرشتوں کے حوالے ہوتا ہے، تو ان کے سپرد کرنے کا معاملہ ہر 15ویں شب کو ہوتا ہے۔ تو محفوظ تو ہے لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں اللہ محفوظ کر دیا، وہاں سے پھر ہر سال جتنا کھوٹا رہتا سال بھر کا جو کام رہتا ویسے پاس ہو کے سمجھیے فرشتوں کو ملتا، اور فرشتے لے کے سال بھر اس کو روب عمل لاتے، روب عمل لاتے۔ تو یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی لوح محفوظ سے پھر جو اتارا جاتا ہے اس کے بارے میں آ رہا ہے، لوح محفوظ سے جو فیصلے اللہ فرشتوں کے سپرد کرتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ سے مراد بہت سارے مفسرین نے خضر کو ہی بیان کیا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس سے 15ویں شعبان مراد ہے۔ خضر میں تو پورا قرآن لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا، اب وہاں سے بتدریج لیلۃ المبارکہ یعنی شب برات کی رات وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ وہاں سے فرشتوں کو سپرد کرتا ہے، اور فرشتے اس کو روب عمل لاتے ہیں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے۔ اللہ تعالیٰ بتا دے رہا ہے کہ دیکھو باخبر رہو، ایک قسم کا یہ ڈر بھی ہے بندوں کو رہنا چاہیے کہ قدر کی جائے ایسے راتوں کی، لیلۃ البرات کی قدر سمجھنا کہ اس رات اللہ فیصلے کرنے والا ہے، تو ہمارا بھی فیصلہ فجر سے پہلے خداحافظ ہو جائے، فجر کے بعد خداحافظ ہو جائے، رمضان کی آس و امید میں قریب آ کے ہمارا دم ختم ہو جائے، یہ یقینی فیصلہ ہے ایسا۔ تو اس لیے اسی رات تہیہ کر کے معافی تلافی رب خالق کی بارگاہ میں بندے کو کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے، چونکہ اللہ کو راضی کر کے جو جائے گا وہ ایمان کی سلامتی سے جائے گا، اور اللہ کے غضب کو لے کے جائے گا تو اس کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے کرم رحم فرمانے والے ہیں، اپنے حبیب کے تصدق سے اس امت پہ تو خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ایک رات حضرت جبریل امی تشریف لائے، اور تشریف لا کے آواز دیے، اللہ کے رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بولے یا رسول اللہ باہر تشریف لائیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں جب باہر گیا تو فرمایا کہ آپ آسمان کی طرف نگاہ کرم فرمائیے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کل ابواب السماء مفتوح، سارے آسمان کے دروازے کھلے ہیں، اور ایک فرشتہ ندا کر رہا ہے۔ کیا ندا کر رہا ہے؟ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات توبہ کر لے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات قیام اللیل کر لے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات نماز اذکار میں مصروف ہو جائے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات سجدہ ریزی میں محو ہو جائے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہو کے بولے یہ کب تک رہتا ہے؟ تو بولے صبح طلوع فجر تک یہی معاملہ رہتا ہے، صبح طلوع فجر تک رات بھر یہی معاملہ رہتا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ شب برات 15ویں شعبان کی رات کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ علماء ربانیین راسخین نے ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی ہے، اور رسول اللہ کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک اس کا اہتمام ہوتا آیا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ وقت غنیمت ہے ہماری زندگیوں کے لیے، اگر ہم اس طرف رجوع ہو جائیں، اپنی نسلوں کو اس کا پابند کر لیں تو خود تو کامیاب ہوں گے مگر اپنی اولاد، اپنی آل اولاد کا بھی تحفظ ہو جائے گا، ان کے لیے بھی خیر کے فیصلے ہو جائیں گے، ان کے لیے بھی اللہ ترستی، خدا ترستی کا ایک نظام ان کو ملے گا، خدا کو راضی کرنے کا ایک منہج طریقہ ان کو نصیب ہو جائے گا۔
چونکہ یہ منہج، یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے، صحابہ اکرام نے اس پہ مواظبت فرمائی ہے، تابعین طبع تابعین اس کے پابند رہے ہیں اور ہم تک یہ پہنچائے، تو اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور اس اہتمام کو ہم کریں گے تو ہماری نسلوں کو اس کا علم ہوگا۔ آقا علیہ السلام جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ یہ رات کی خصوصیت کیا ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ بنو کلیب کے ریوڑ کے بالوں شعار سے زیادہ گناہ بھی اگر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رات ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بنو کلیب جو قبیلہ ہے یہ عرب میں بہت شہرت رکھتا تھا، کس بات میں؟ اس بات میں کہ ان کے بہت کثرت سے مویشی ہوا کرتے تھے، جانور یہ جو ہے نا چوپائے جو ہے ہم جو کھاتے ہیں، بکرے بکریاں اونٹ وغیرہ، بہت کثرت سے مویشی رکھتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے ہم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے، ہم جیسے غفلت میں رہنے والے گناہ گاروں کو بیدار کر کے خدا کی رحمانیت کا احساس دلانے کے لیے، خدا کی غفاریت کا احساس دلانے کے لیے پیارے آقا نے اتنا پیارا سمجھ میں آنے والا منہج بیان فرمایا کہ بنو کلیب کے ریوڑ کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ جس کے گناہ ہوں گے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو بخشش کا پیمانہ کتنا بڑا ہے پروردگار عالم کا سمجھنے کا۔ تو یہ بخشش کی رات ہے، لیلۃ البرات جو ہے گناہوں سے مغفرت کی طرف عروج کرنے کی رات ہے، اللہ کو رضا، اللہ سے رضا پانے کی رات ہے، اللہ کو راضی کر لینے کی رات ہے۔ اور ایسے موقع پہ بھی اگر غفلت میں رہیں گے، یوں تو ہم ہر دن غفلت میں ہیں، یہ وتیر زندگی ہے، یہ غفلتیں ہم پہ طاری ہے، مگر ایسے اچھے موقع پہ بھی غفلت میں رہیں گے تو سوچئے اس سے بڑا خسارہ زندگی کا کیا ہو سکتا۔ تو ایسے خسارے سے بچنے کے لیے میں نے اس جمعہ کو آپ تمام کے سامنے اور ناظرین اکرام کے سامنے یہ پیش کرنے کی جرأت کی ہے کہ سمجھو، یہ بہت سارے لوگ بہت سارے غفلتیں لانے کے بھی کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اب یہ حدیث ضعیف، وہ حدیث ضعیف، بہت ساری باتیں لوگ کر رہے ہیں، جبکہ خود حدیث کے فن سے واقف نہیں۔ حدیث کا فن رکھنے والے اس کا اہتمام کیے، اس کو بیان کیے، ہم تک پہنچائے۔ اب غور کریے آپ، جو محدثین کرام رہے انہوں نے دیانت داری سے بغیر کسی خیانت کرے کہ ایسے احادیث جو فضائل والے ہیں، اعمال کے اندر خدا کو راضی کرنے والے، ہم تک پہنچائے۔ اور پہنچنے کے بعد غفلت کرنا، اس سے بڑی ناکامی، اس سے بڑی رسوائی کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ یہ زمانے جو ہم جس زمانے میں آنکھ کھولے سانس لے رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنوں کے دور میں امتحان بڑھ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ ایسے موقع پہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے تنبیہ فرمائی تھی، آگاہی فرمائی تھی۔ تو اپنے ایمان کی خیر منانا ہے ہمیں، اور جس کو اللہ نے بیداری دی ہے، جس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ موقع غنیمت ہے، تو اس موقع کو غنیمت جانیں، خدا کو راضی کر لیں، کیونکہ خدا اگر ناراض ہو جائے تو نجات کا کوئی معاملہ نہیں، نجات کی کوئی راہ نہیں۔ خدا کے غضب کے سامنے بولیے، اور کثرت صدقہ و خیرات کرنا۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک رات ازواج مطہرات کی باری جیسے ہوتی ہے، وقت اللہ کے رسول بڑے اچھے معاملات کرنے والے تھے، اور جا کے اللہ کے رسول نے خود بیان ہے کہ اپنی عورتوں پہ رحم کرو، اور تم سب سے زیادہ اپنی عورتوں پہ رحم کرنے والا میں، خود کو پیش کرے اللہ کے رسول۔ یہ معاملہ سمجھنے کا ہے، اپنے آپ کو ایسے معاملے میں پیش کیے۔ اور اس حال میں ہم جو دور میں جی رہے ہیں، آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ لوگ کیسا کردار اپنا رہے اپنے ازواج مطہرات، اپنے زوجوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو یہ رسول اللہ کے اس قول کو سمجھیں، اور جو سمجھ لیا اس کی زندگی سلیقہ منگوا دی، اس کی زندگی، اس کا گھر جنت بن جاتا ہے۔ کیونکہ جنت تو عورت بناتی ہے، مگر عورت کو راحت مرد دیتا ہے۔ یہ موقع، یہ ہمت، اس میں سمجھیے اس کو جو ہے نا ابھارنا عمل زندگی کی طرف، اور معاونیت کے لیے تیار ہونے کا ذہن دینے والا کون ہے؟ مرد ہے۔ اچھا کردار رہا تو عورت بہت بڑی معاون ہوتی زندگی کے لیے، بہر کیف
عزیز اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اماں عائشہ کے پاس تھی اور دیکھا کہ اللہ کے رسول بستر پہ نہیں ہے، بستر پہ نہیں ہے۔ تو عورتوں کے اندر جو مزاج ہوتا، یہ حدیث کے اندر ایک بات سمجھ میں آنے کی ہے کہ ازواج مطہرات پاک ایسے اللہ کے حبیب پاک کے ازواج معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑے نصیب والی بات ہے ان کی۔ ان کے لیے جو مقام ملا ہے وہ مقام اب روئے زمین پہ کسی عورت کو نہیں مل سکتا، ایسا مقام رکھنے والے اور ایسی پاکیزہ خواتین، مگر ان کے اندر بھی فطرتاً جو معاملے ہوتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ زمانے میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ عورت کے اندر مزاج شک و شبہات کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آقا کا کردار اپنانا پڑے گا، رسول کی سنت اپنانا پڑے گا۔ آقا علیہ السلام کبھی ڈانٹ ٹپٹ نہیں فرمایا اپنے ازواج مطہرات کو۔ شک و شبہات کا معاملہ عورت کرتی ہے تو سلیقے مندی سے، شفقت سے، رحم سے، کرم سے اس کو بہت اچھے انداز میں اس کے اندر اٹھنے والے سوالات کا جواب دے کے اس کو مطمئن کرنا، یہ سچے مومن مرد ہونے کی علامت ہے۔ آج کل تو لوگ شکرنجی سے نکل کے ایسے رنجشیں پال لے رہے ہیں کہ فراق کا معاملہ ہو جا رہا ہے، تفریق ہو جا رہے ہیں آپس میں۔ تو یہ جو طریقہ، یہ طرز زندگی ایمانی نہیں ہے۔ ایمانی طرز زندگی وہی ہے جو رسول اللہ نے ہم کو کر کے دکھلائی۔ تو دیکھا کہ آپ بستر پہ نہیں ہیں تو فوری نکلی، ازواج مطہرات کے مختلف حجرے مبارک میں جھانک جھانک کے دیکھی، یہاں تو نہیں، وہاں تو نہیں، وہاں تو نہیں، کہیں بھی نہیں پائے۔ دوڑے دوڑے جنت البقیع کی طرف گئی، دیکھا کہ آقا علیہ السلام وہاں گریہ گزاری کرتے ہوئے کثرت دعا فرما رہے ہیں۔ کثرت بولیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی دعا کے اختتام کے لمحوں کا احساس ہوا تو پلٹ کے دوڑے دوڑے اپنے حجرے کو واپس آ گئے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ آپ ابھی ہانپ رہی تھی، آپ کی کیفیت لازمی چیز ہے، عورت جب بھاگ کے آئے گی تو طبیعت کے حساب سے اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ رسول اللہ مسکرا کے بولے کیا تم سمجھتی ہو اللہ اس کا رسول تم سے کوئی ایسا فیصلہ کرے گا، کوئی ایسا معاملہ کرے گا جو تمہارا حق تلفی کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، مگر معاملہ کیا ہے، ایسی اتنا آپ چھوڑ کے ایسا جا کے دعا کر رہے ہیں؟ تو بولے تم جانتی ہو آج کوسی رات ہے، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، جب آقا نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ خصوصیت کے ساتھ آسمان اول کی طرف جلوہ گری فرماتا ہے، اور ہر گناہ گار، ہر سائل، ہر تائب، ہر نادم ہونے والے بندے کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ اور ایسے وقت پہ میں چاہتا تھا کہ اپنے مرحومین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، تو قبروں کی زیارت کرنا، مرحومین کے لیے کثرت سے دعا مانگنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسی خرافتیں لا رہے ہیں۔ بھائی پہلی بات تو قبرستانوں کی طرف جانا ہی نہیں ہو رہا ہو رہا کیا بولیے میرے کو آپ؟ اور قبرستانوں کو جانے کا نظام کیا ہے؟ ہم کو آخرت سے یاد ہوتی، آخرت کی فکر پیدا ہوتی کہ آخر ہم کو بھی جانا ہے، کب تک کہ اتراتے ہوئے زمین پہ پھریں گے۔ غفلت میں مرنے سے بہتر ہے کہ بیدار ہو کے مرے۔ غفلت کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، احساس کی موت ہو، خدا کا احساس ہو، خدا کے فیصلے ہونے والے ہیں، خدا حاکم بن کے بیٹھنے والا ہے اور ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے تحت ہمارا معاملہ ہونے والا ہے۔ رتی رتی برابر ہم جو نیکی کریں گے اس کی جزا بھی ہم کو ملے گی، بدلہ ملے گا، اور جو خیر کے معاملے کریں گے اس کے بھی ہم کو بدلہ ملے گا اور ہمارا نصیب جگے گا۔ تو عزیزو اور بزرگوں، یہ زندگی کے لمحے بڑے قیمتی ہیں، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں پھر زندگی میں اود کے آئے گی نہیں آئے گی، زندگی وفا کرے گی نہیں کرے گی، پھر سال ایسے موقع پہ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا نصیب ہے نہیں ہے، پتہ کسی کو نہیں، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا، کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک کی زندگی میں موت کے لیے وقت معلوم، مقررہ وقت ہے، مقررہ وقت ہے، اور وہ مقررہ وقت کب ہے اس کا علم کسی ہستی کو حاصل نہیں ہے، اور اس کا فیصلہ صرف احکم الحاکمین، جو بہترین فیصلے کرنے والا ہمارا پروردگار ہے، وہی فرماتا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، وہ اگر ہمارا فیصلہ کر دیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ خیر منانے کی ضرورت ہے،
پھر کیوں کہ وقت ہم کو ملنے والا نہیں۔ اگر ہم غفلت میں مریں گے، گناہوں کی تلافی کیے بغیر، توبہ کیے بغیر مر جائیں گے، اور ہمارے ساتھ مواخذہ ہوگا، اور اس سخت مواخذے سے نجات کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اگر زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ غفلت میں مرنے والے، تائب ہوئے بغیر مرنے والوں کے لیے سزا کے پہلے نجات کا معاملہ ہونے والا نہیں۔ اگر نجات چاہتے ہیں تو ایسے موقعوں پہ منا لیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، جب کسی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایسا معاف کرتا ہے کہ دفتر میں، نام اعمال میں بھی اس کا کوئی معاملہ نہیں رہتا۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، معافی فرما دیتا ہے گناہوں کی، تو وہ گناہوں کا حساب و کتاب نام اعمال کے دفتر میں محفوظ نہیں رہتا، وہاں سے بھی مٹ دیتا۔ تو عزیز اور بزرگوں، ایسا پاک پروردگار اپنے رحم کی، کرم کی چادر تانا ہوا یہ ماہ مبارک میں ہم پہ سائے فگن ہوتا ہے، تو اس سے بہتر موقع ہمیں زندگی میں مل سکتا؟ غور فرمائیے، ہر دن اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، مگر آقا نے فرما دیا 15ویں شب اس میں خصوصیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رحم میں، کرم میں بہت زیادہ معاملہ بڑھ جاتا ہے، اللہ زیادہ کرم کے بارش فرماتا ہے۔ تو ایسے کرم والی بارش میں اگر ہم گناہوں کی تلافی حاصل نہ کر لیں، تائب نہ ہو جائیں، نادم نہ ہو جائیں، اللہ کو راضی نہ کر لیں، تو پھر زندگی میں موقع دوسرا کا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں ایسی مبارک ساعتوں، گھڑیوں کی قدردانی کرنے والا بندہ بنا، ہمارے اندر احساس پیدا فرما۔ مالک ہم بے حس ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس غفلت کی زندگی سے بیداری عطا فرما۔ اے احکم الحاکمین، تو ہی ہمارا مالک و ملجا ہے مولا، تیرے سوا ہمارے لیے کوئی در نہیں۔ ہم تیری بارگاہ میں بڑی ندامت والی کیفیت کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ مولا ہمیں زندہ دلی عطا فرما، مولا ہمیں اپنی بندگی کرنے والا قرین حیات عطا فرما، ہر لمحے زندگی تیری وفا میں ہو، تیری بندگی میں ہو، تیرے محبوب کی اداؤں کو سرانے والے ہوں، تیرے محبوب کے شہدائی بن کر اس دنیا پہ، جس زمین پر چلنے پھرنے والے ہوں، وہ قرین حیات عطا فرما، وہ لمحے زندگی عطا فرما، ہمیں اپنے مقبولین بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے مغفورین بندوں میں شامل فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری مغفرت فرما دے، اے ستار العیوب ہمارے گناہوں کی تلافی فرما دے، اے خیر کے فیصلے کرنے والے حکم الحاکمین ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہمیں نجات عطا فرما، عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔